اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم بعدد کل ذرۃ مئات الف مرہ۔ کسی بھائی نے یہ سوال پوچھا کہ بھینس اور کٹے کا جو ہے قربانی جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اس میں بہت سے علماء نے بہت سی تحقیق کی ہے اور بہت سی باتیں کی ہیں، کچھ اختلاف رکھتے ہیں، کچھ حمایت رکھتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ کے مسلک سے ہم لوگ تعلق رکھتے ہیں، حنفی مسلک ہے ہمارا۔ ہمارے مسلک میں یہ بھینس اور کٹا جو ہے یہ گائے کی جنس میں آتی ہے اور حلال ہے، اس میں حلال بھی ہے اور قربانی بھی اس کی جائز ہے۔ اب اس میں ایک مخصوص مکتبہ فکر کے علماء اس میں اختلاف کرتے ہیں، جن کا نام میں لینا مناسب نہیں سمجھتا، کیونکہ ایک اپنی اسکول آف تھاٹ ہے، کہ ایک اپنی تحقیق ہے، اور ہماری تحقیق کے مطابق یہ جائز ہے۔ اور حنفی مسلک آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ بڑا مسلک حنفی مسلک ہے، کروڑوں مسلمان جو ہیں وہ اس کے فالوورز ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں گائے کی جنس میں آتی ہیں اور جائز ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب میں یہ گائے یا بھینس موجود نہیں تھی، یہ مڈل ایسٹ اور یہ اپنا مڈل ایسٹ جنوبی ایشیا کی اور افریقن کنٹریز کے اندر یہ زیادہ تر ہوا کرتی تھی، تو یہ بالکل جائز ہے۔ اور دوسرا بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قربانی نہیں کی، اس لیے یہ چیز جائز نہیں۔ وہ اس وقت وہاں موجود ہی نہیں تھی، ورنہ یقیناً آقا کریم اس کو بھی قربانی کے لیے چنتے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اختلاف پازیٹیو ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں ایک سخت ریجڈنس ہمارے اندر آ گئی کہ ہم کسی کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں تو بہت سخت معاملات کے ساتھ کرتے ہیں، سختی کے ساتھ کرتے ہیں، ایسا نہ کیا جائے۔ ہر مکتبہ فکر کا احترام ہر مسلمان کا فرض ہے۔ دیکھیں جو کلمہ گو ہے وہ مومن ہے، مسلمان ہے، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو۔ اگر اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو اس کے لیے اس کی سوچ اور سمجھ سے ہٹ کر ہے، جیسے حضرت امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل، یہ چاروں فقہ اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، اختلاف ہے۔ سارے جو ہے حضرت امام ابو حنیفہ کو استاد بھی مانتے ہیں، یہ ہمارے اساتذہ میں سے گزرے۔ امام شافعی کے تو ڈائریکٹ استاد میں تھے، لیکن کیا ہے، اختلاف ہے۔ اپنا علمی سوچ اور علمی استطاعت جس شخص کی جتنی ہے اتنا ہی اختلاف ہوتا ہے انسان کا، اپنے سوچ اور ذہن کے مطابق، اپنی تحقیق کے مطابق جب انسان وہاں پہنچتا ہے تو کہتا ہے کہ میری تحقیق یہ ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ غلط ہے، وہ گناہ گار ہو گیا، نہیں، وہ انسان اپنی پوری سوچ اور سمجھ کے ساتھ، اپنی علمی تحقیق کے ساتھ وہ بات کر رہا ہے۔ اس کا احترام ہر مومن مسلمان کا فرض ہے۔ اس کے بارے میں کفر کا فتویٰ لگانا، اس کے بارے میں غلط گمراہ کو عقائد کہنا، یہ ناجائز ہے، یہ ظلم ہے۔ اور ایسا کرنے سے مومنوں میں اختلاف پیدا ہو رہا ہے۔ خدا را مومنین سارے مومن مسلمان اکٹھے ہوں، ایک ہوں، کوئی کفر پر نہیں ہے۔ جو کلمہ پڑھتا ہے اللہ کے نبی کا اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو ایمان مفصل پر ایمان رکھتا ہے، وہ مومن ہے، اس کو کافر نہ کہیں، خدا را کافر نہ کہیں، اور اس سے بارے میں اپنے عقائد کو ریجڈنس نہ لائیں، اپنے قریب لائیں مسلمانوں کو۔ ہم دیکھیں کفر ہمارے خلاف سر اٹھا کے کھڑا ہے، کفار مشرکین ہر طرف ہمارے اوپر غلبہ پانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو کافر کہنے پر لگے۔ کتنا بڑا ظلم ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے، اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے، ہر مکتبہ فکر کو ایک پیج پر آنے کی ضرورت ہے۔ اپنے فروعی اختلاف، کیا اختلافات ہیں، فروعی اختلافات ہیں نا یار، جس کے اوپر انسان ان کو کفر کے فتوے لگا دے، کہاں کیا انصاف۔ ہمارے علماء بھی کچھ ایسے ہیں جو بہت ریجڈنس کا مظاہرہ کرتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ میرے مرشد پاک پیر سید محمود شاہ محدث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بچہ جہاں گہرائی زیادہ ہوتی ہے نا وہاں سکون ہوتا ہے، جہاں گہرائی کم ہوتی ہے وہاں شور ہوتا ہے۔ مطلب سمندر کی گہرائی جتنی زیادہ ہوگی وہاں سمندر پرسکون ہوگا۔ علم کی گہرائی، اور جہاں علم کی قلت ہوتی ہے وہ کنارہ ہوتا ہے، وہاں شور زیادہ ہوتا ہے، خام خواہ کا ایک شور ہوتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کو سمجھنے، ایک دوسرے کا احترام کرنے، ہر مومن کو دوسرے مومن کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے علمی عقائد اور اس کی تمام چیزوں کو دیکھیں۔ یہ ہمارا ہم سے اللہ نے نہیں پوچھنا کہ تم نے اس کو کافر یا مشرک کیوں نہیں کہا، ہم سے ہمارا پوچھنا ہے کہ تم نے کیا کیا، یہ بتاؤ، تمہیں اتنی زندگی دی گئی، تم نے کیا کیا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا ہے اور دوسرے کے اعمال کو اس کے اعمال کے مطابق اس کو زندگی گزارنے دیں۔ اور اگر تو آپ سب دیکھیں آقا کریم نے دین کس طرح پھیلایا، آقا کریم نے دین اپنے اعمال سے پھیلایا، اپنے عمل سے پھیلایا، اپنے آپ کو ثابت کیا کہ دیکھو میرا عمل یہ ہے، قول بھی وہی ہے جو عمل ہے۔ تو کفار مشرکین کیسے جڑتے چلے گئے آقا کریم کے ساتھ؟ تو اسی طرح ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم مومنوں کو اکٹھا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور خلوص کا مظاہرہ کریں۔ تمام مسلمان ایک ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک کر دے اور دین اسلام کو سمجھتا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔